مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام کی جو علم تھا، امام کا جو علم لدنی تھا، وہ اس طرح سے ذکر ہوتا ہے کہ جب امام مقام رہبہ میں، کون سے امام؟ امام علی علیہ السلام امام مقام رہبہ میں زندگی کر رہے تھے، تو ایک شخص آتا ہے، بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ آتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا دوست نہیں بلکہ شام سے بہت مثلاً جب آیا تو امام نے اسے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے آپ کا دوست آیا، اور اس طرح تو امام نے کہا کہ یہ میرا دوست نہیں ہے بلکہ معاویہ کی طرف سے بھیجا ہوا جاسوس ہے میرے پاس، اور اس نے یعنی بادشاہ روم نے کچھ سوالات معاویہ سے کیے تھے جس کے جوابات معاویہ کو نہیں پتہ تھے، اب معاویہ کو چند جواب نہیں پتہ تھے، معاویہ نے یعنی یہ سازش کی تھی اور اپنے جاسوس کو بھیجا تھا امام کے پاس کہ وہ ان جوابات کو جو بادشاہ روم نے سوالات کیا ان کو حاصل کر کے اس کے پاس واپس جائے ہو۔ تو امام نے یہاں پہ کیا کیا کہ معاویہ کی جو جواب دینے سے عاجز ہو گیا، پھر مولا علی نے کیا کیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان سوالوں کے جواب دینے کا حکم کیا ہو۔ تو جو سوال اس نے کیا تھا معاویہ کی طرف سے جو آیا تھا، وہ شخص نے جب سوال کیا تو سوال کیا تھا، اس کا حق و باطل میں فرق کیا ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، مشرق و مغرب کے مسافات کتنی ہیں، یعنی ڈسٹینس کتنا ہے، وہ 10 اشیاء کو جن میں یعنی کہ ہر ایک دوسرے سے کیا ہے، قوی تر ہیں۔ خوب یہ سوالات چند سوالات اس نے امام کی خدمت میں پیش کیے، امام نے اس کا جواب دینا شروع کیا کہ حق و باطل میں فرق صرف 4 انگشت کا ہے، کہ جسے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو وہ حق ہے، اپنے کانوں سے جو سنا ہو وہ کیا ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ خوب زمین و آسمان کا فاصلہ بقدر آہ مظلوم ہے، یعنی زمین و آسمان کو جو ڈسٹینس ہے، امام نے کہا کہ ایک مظلوم کی آہ جتنی تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتی ہے، جتنی تیزی سے آسمان کی طرف پہنچتی ہے، وہی اس کا فاصلہ ہے، اور بس آہ مظلوم ہی اس فاصلے کو طے کر سکتی ہے، باقی کوئی آسمان تک پہنچ نہیں سکتا، اتنا دور ہے، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ کوئی یعنی اس کی مسافات طے نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ایک مظلوم آہ کرتا ہے، جب ایک مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ وہ یہاں پر آہ کشیدتا ہے اور وہ آسمان پہ جا کر ٹکرانے لگتی ہے۔ خوب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب کا جو مسافات ہے، جو اس کا ڈسٹینس ہے، امام نے کہا کہ وہ اتنی ہے کہ سورج کیا کرتا ہے، اس کو ہر ایک دن میں اس فاصلے کو طے کر لیتا ہے، یعنی صبح میں جب وہ اگتا ہے مشرق کی طرف سے، جب وہ طلوع ہوتا ہے، اور شام ڈھلتے ڈھلتے وہ مغرب تک پہنچ جاتا ہے، یہی اس کی کیا ہے، ڈسٹینس اتنا ہے کہ وہ ایک دن میں اس راستے کو طے کر لیتا ہے۔ وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے قوی ہیں وہ یہ، سب سے پہلے پتھر ہے جس سے شدید تر لوہا جسے اسے توڑ دیتا ہے، یعنی پتھر سے زیادہ قوی تر کیا ہے، لوہا ہے، لوہے سے زیادہ شدید آگ ہے جو اس کو جلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، آگ سے قوی تر پانی ہے کہ جو اسے بجھا دیتا ہے، پانی سے قوی تر وہ بادل ہیں جو بادل کیا کرتے ہیں، وہ اڑاتے ہوئے جو ہے اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے اسے پھرتا ہے، بادل سے قوی تر وہ ہے کہ جس کے کاندھوں پر یہ بادل ہوتا ہے، خوب یعنی ہواؤں کے دوش پر جو بادل ہوائیں جو بادل کو اڑاتی ہوتی ہیں، اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے ہوتی ہیں، بادل اس سے زیادہ کیا ہے، قوی تر ہے، اور ہوا سے قوی تر وہ فرشتے ہیں جو ہوا کو حرکت دیتے ہیں، خوب اور اس سے قوی تر وہ فرشتے موت ہے جو اس فرشتے کو بھی کیا کر دے گا، موت دے دے گا، لیکن اور اس موت کے یعنی ملک الموت سے زیادہ قوی تر کیا ہے، وہ موت ہے کہ جو اس ملک الموت کے اوپر بھی حاوی اور اسے بھی کیا کر دے گی، موت دے دے گی، لیکن اس سے بھی کیا ہے، یعنی قوی تر حکم خدا ہے جو موت پر بھی حکم کرانی کرتی ہے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے قوی تر بتائی گئیں، امام نے بیان کیا۔